بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انور اپنے دفتر سے بڑی عجلت میں نکلا۔ اسے گھر سے فون آیا تھا کہ اس کی بیوی زینت کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور ہسپتال لے چلے ہیں۔ دراصل اس کی بیوی امید سے تھی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ وہ بھی دفتر سے نکل کر سیدھا ہسپتال جا رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہو تاکہ اس کا بازو بن سکے۔ وہ راستے بھر زینت کی خیریت اور نرینہ اولاد کی دعائیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہسپتال آ چکا تھا۔ وہ فوراً ہسپتال کے اندر داخل ہوا اور وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا ہے۔ وہ بے چینی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر آپریشن ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر شمائلہ نے اسے طلب کیا۔ وہ ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر شائزیہ بولی، آپ زینت کے شوہر ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں ان کا شوہر ہوں۔ دیکھیے انور صاحب، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی ہے اور نہ ہی لڑکا۔ یہ سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس کی آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بولی، صاف لفظوں میں یہ کہ آپ کے ہاں خواجہ سرا، جسے عام زبان میں ہجڑا بھی کہا جاتا ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ ہمت سے کام لیں، تھوڑی دیر بعد ہم مریض کو وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ اپنے مریض سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی، جبکہ انور فضاؤں میں پھنس گھورتا ہی رہ گیا۔ 3 دن بعد زینت ہسپتال سے گھر آ چکی تھی اور ان دونوں کے چہرے خوشی سے آ رہے تھے۔ انہیں تو یہ سوچ کھائے جا رہی تھی کہ محلے والے اور رشتہ داروں کا سامنا کیسے کیا جائے۔ آخر وہ یہ بات کب تک چھپاتے؟ ایک دن تو سب کو اس کا علم ہو ہی جانا تھا، جو آخر ہو ہی گیا۔ دبے دبے لفظوں میں دونوں میاں بیوی کو کافی سننے کو ملی۔ کوئی کہتا، اس کو اس کی جنس کے پاس جا کر چھوڑا، تو کوئی مذاق اڑا کر چلا جاتا، جنہیں سن کر وہ صرف صبر کا گھونٹ پی لیتے۔ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا نام انہوں نے نسیم رکھا۔ نسیم ایک ایسا نام ہے جو لڑکے کا بھی رکھا جاتا ہے اور لڑکیوں کا بھی۔ وقت گزر گیا۔ 2 سال بعد زینت نے انور کو ایک بار پھر خوشخبری سنائی، پر اس بار انور کو اتنی خوشی نہ ہوئی تھی جو پہلے ہوئی تھی۔ وہ ایک اندیکھے خوف میں مبتلا تھا، کہیں دوبارہ تقدیر اس سے کوئی مذاق نہ کر دے۔ اس نے اپنے رب کے حضور خوب دعائیں مانگی۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لائیں اور اس کے ہاں ایک لڑکے نے جنم لیا۔ خوشی سے اس کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ اس نے خوب مٹھائیاں بانٹی۔ انہوں نے اس کا نام بلال رکھا اور اب ان کے گھر ساری محبتیں صرف بلال کے لیے تھی۔ نسیم کا وجود اب ان دونوں کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ نسیم 14 سال کی ہو گئی تو اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بلال کو اسکول جاتا دیکھتی تو اس کا بھی دل کرتا کہ وہ اسکول جائے، پر اسکول تو وہ دور، اسے گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہ تھی، کیونکہ نسیم کے گھر سے باہر نکلتے ہی لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے۔ اس لیے اس کے والدین نے اسے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اب وہ گھر میں ایک طرح سے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے گھر میں قید ہونا تو منظور تھا، مگر اب گھر میں ہی اسے ہر دم دھتکارا جاتا، اسے نظر انداز کیا جاتا تھا۔ باپ تو باپ، اس کی ماں بھی نہ جانے کس طرح کی تھی کہ وہ بھی اسے نظر انداز ہی کرتی تھی۔ انور اکثر اپنی بیوی کو کہتا کہ اب لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ نسیم جوان ہو رہی ہے، اب اس کو اس کے ہم جنسوں کے پاس چھوڑ آنا چاہیے، ورنہ یہ زمانہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ نسیم اب سمجھدار ہو گئی تھی۔ یہ باتیں سنتی تو اس کا دل بہت دکھتا۔ آخر ایک دن ان سب کی باتوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے خود ہی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، پر اس نے کر لیا۔ اس نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اسے روچا جائے گا، شاید کچھ ایسا نہ کرنے دیا جائے، مگر اس کے باپ کے الفاظ اس کے کانوں پر ایک بم کی طرح پھٹے۔ جب اس نے کہا کہ میں گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں تو وہ بولا، دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے اپنی ماں سے امید نہ تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کے گال تر کر گئے اور پھر وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی باہر آ گئی۔ اب اس کا گھر زمین اور چھت آسمان تھے۔ وہ چلے جا رہی تھی کہ ایک نامعلوم منزل کی تلاش میں۔ وہ چلتے چلتے جانے کہاں پہنچ گئی تھی، اسے خود معلوم نہ تھا۔ رات ہو چکی تھی
اور اس کے قدم تھکن سے چور ہو چکے تھے، اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ آخر ایک جگہ وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چاند کو دیکھتی رہی جو شاید اس کی بے بسی پر مسکرا رہا ہو۔ اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ رات اس کے لیے ایک طویل رات تھی، شاید کبھی نہ ڈھلنے والی رات۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں اس خاموش رات میں چیخ رہی تھیں۔ یہ چیخیں بے آواز تھیں جو سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کب نیند آئی، اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ صبح سورج طلوع ہوا تھا، اچانک ریل گاڑی کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ قریب ہی ریلوے اسٹیشن تھا، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں صرف 30 روپے تھے جو نہ جانے کب سے اس کی جیب رہ گئے تھے۔ اس نے ان پیسوں سے کچھ بسکٹ خریدے اور اپنے پیٹ کا ایندھن بھر لیا۔ اب اس کا جیب خالی ہو چکی تھی۔ دوپہر کو پھر اسے بھوک نے ستایا۔ بھوک سے مجبور ہو کر اس نے ایک فیصلہ کیا اور پھر اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس کا رخ وہاں موجود ریل گاڑی کی طرف تھا جو مسافروں کو لے جانے کے لیے کھڑی تھی۔ مسافر چوک در چوک اس میں بیٹھنا شروع ہو رہے تھے۔ وہ ایک ڈبے میں داخل ہوئی اور پھر اس کے ہاتھ مسافروں کے آگے اٹھ گئے۔ اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی تھی۔ باہر سے بظاہر وہ مضبوط نظر آ رہی تھی مگر اندر سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ پہلی بار ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، پر آنکھیں بند کرنے سے مصیبتیں ٹل تو نہیں جاتی۔ یہ سوچ کر اس نے آنکھیں کھولی اور ہر مسافر کے آگے ہاتھ پھیلانے لگی۔ دن بھر ہاتھ پھیلانے سے اسے اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ رات ہو چکی تھی، وہ واپس اپنے ٹھکانے لوٹ آئی۔ اب پھر رات کی خاموشی تھی، وہ تھی اور اس کی سسکیاں، خاموش سسکیاں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن وہ بھیک مانگ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کندھر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے اپنی ہی جنس کا انسان نظر آیا۔ وہ بھی ایک ہجڑا تھا۔ نسیم سے مخاطب ہوا، لگتا ہے گھر سے تازہ تازہ دھتکاری گئی ہو۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے ریشما کہتے ہیں۔ اگر ریشما سے ریش نکال دیا جائے تو ماں رہ جاتا ہے۔ تو مجھے ماں سمجھ سکتی ہو۔ آؤ میرے ساتھ، یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہماری دنیا تو کوئی اور ہی ہے، تو ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نسیم کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف کو چل دی۔ وہ ایک بڑا سا مکان تھا جہاں سب اسی جیسے لوگ تھے۔ اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سب کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہر ایک اس کی بلائیں لینے لگا۔ چاروں طرف سے اس پر محبتوں کے پھول نچھاور ہونے لگے۔ جس کے لیے وہ برسوں ترس رہی تھی، وہ سوچنے لگی جو اپنے تھے وہ کبھی اپنے نہ بن سکے، اور جو غیر ہیں تو وہ تو اپنوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اسے سب سے ملوایا گیا، سب اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ ایک تو وہ کم عمر تھی اور خوبصورت تھی۔ آج اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آج کی رات وہ بہت پرسکون سوئی۔ صبح کا سورج اس کے لیے ایک نیا سورج بن کر طلوع ہوا تھا۔ اب اس کو اپنے فن سے روشناس کرانے کے لیے اسے ٹریننگ دی جانے لگی۔ سب سے پہلے اسے تالی بجانا سکھایا گیا۔ یہ تالی جیسے ان کی پہچان تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے تالی بجانا سیکھ لی تھی۔ ناچ بھی اس نے سیکھ لیا۔ اب وہ مکمل طور پر ان میں ڈنگ گئی تھی۔ اس نے ریشما سے خواہش ظاہر کی کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ ریشما نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر بولی، ارے پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ کیا تو نے کمشنر لگنا ہے؟ وہ بولی، نہیں ماں، مجھے کمشنر تو نہیں بننا، بس تعلیم میرا شوق ہے، میں اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ریشما نے کچھ دیر کچھ سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے، جیسے تو چاہے۔ یہ سن کر وہ جھوم اٹھی تھی۔ اب وہ اپنی برادری والوں کے ساتھ کام پر نکلتی اور شام میں پڑھائی کرتی۔ اس نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ بہت جلد جیسے تیسے کر کے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ اس نے گریجویشن کر لیا تھا۔ پہلی دفعہ اس کی برادری میں کسی نے تعلیم مکمل کی تھی۔ اس کی تعلیم دیکھتے دیکھتے ریشما نے کسی سے کہہ کر اسے سرکاری نوکری کو لگوا دیا۔ اسے یقین تو نہیں تھا کہ اسے نوکری مل جائے گی، پر خوش قسمتی سے اسے نوکری مل گئی۔ اسے ایک فلاحی ادارے میں نوکری ملی تھی۔ وہ دل سے اپنے کام میں جٹ گئی۔ بہت ہی جلد اس نے ترقی کر لی اور آفیسر کے عہدے تک پہنچ گئی۔ اب وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتی کہ کاش وہ ان کے ساتھ ہوتی اور وہ میری کامیابی پر خوش ہوتے۔ اسے افسر بنے 3 سال گزر چکے تھے۔ وہ ایک دفعہ سرکاری دورے پر ایک اولڈ ایج ہوم میں گئے۔ وہاں بوڑھے والدین تھے
جنہوں کو ان کے اپنے بچوں نے بڑے ناز و انداز میں پال کر کسی قابل کیا تھا، وہی ان کو بڑھاپے میں یہاں چھوڑ گئے تھے اور انہیں بھول گئے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر گئی جو ویل چیئر پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے قریب گئی، اسے سلام کیا۔ جیسے ہی اس بوڑھے شخص نے گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور اپنی پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، اس کا باپ انور تھا۔ وہ اپنے باپ کو پہچان چکی تھی۔ اسے اس کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اسپتال میں داخل کروایا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس بھی رکھوا دی۔ وہ صبح شام ان کی عیادت کرنے آتی۔ جب وہ سو رہے ہوتے تو بیڈ پر ہی ان کے قریب بیٹھ جاتی اور ان کا ہاتھ چومتی۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح ان کے پاس بیٹھی تھی، ہاتھ چوم رہی تھی کہ اچانک انور کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں جاگتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ انور بولا، تم کون ہو؟ تم سے میں نے محبت کی، الگ ہی چاہ دیکھی ہے، تم بتاؤ تم کون ہو؟ وہ بولی، کیا آپ سن سکیں گے کہ میں کون ہوں؟ انور بولا، ہاں میں سننا چاہتا ہوں، کون ہو تم؟ اس نے کہا، میں آپ کی وہی دھتکاری ہوئی اولاد ہوں جو آپ کی ہجڑا اولاد۔ یہ سن کر انور ہکا بکا بالکل گمسم رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر انور کے آنسو گرنے لگے۔ وہ بولا، تمہاری ماں کے مرنے کے بعد بلال نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا، پھر کبھی نہیں آیا۔ مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، شاید اسی وجہ سے قدرت نے ہم کو یہ بھیانک انجام دیا ہے۔ ہجڑا تم نہیں، ہجڑا بلکہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بوڑھے والدین کو بہت سمجھ کر ایسے اداروں میں جمع کرا دیتے ہیں۔ ہاں، ہجڑا تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر انور اس کو سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔